बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ के बाद लाहौर के सियासी घरानों की ख़वातीन जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और उनके इंकशाफ़ात सामने आए हैं और एफ़आईए की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो माफ़िया है, ये किस तरीके से अपनी ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं और उनके नाम पर अकाउंट्स बनाते हैं, उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और उनके नाम पर वो जो जायदादें खरीदते हैं वो उनके नाम पर लगवा देते हैं और बाद में जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कि जी हमारी खवातीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चूँकि ये इनका और ये किसी और पर ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से अपनी बेटियों, अपनी बीवियों और हत्ता कि अपनी माँओं के नाम पर ये जायदादें भी लगवाते हैं। और मैं आपके सामने 3-4 अहम फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ और साथ जहाँ पर इन्होंने फालूदे और पापड़ वालों को, ये जो सियासी माफिया है, जरदारी और शरीफ खानदान और जो मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी इनसे जुड़े लोग हैं, जहां इन्होंने फालूदे और पापड़ वालों को नहीं छोड़ा, माजूर अफराद के नाम पर भी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाए हैं, माजूर अफराद के नाम पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज सलमान शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आए, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई। पहले उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई जब वो अभी यूके में ही थे और हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कमाल शफकत फरमाते हुए उनको बगैर मुलजिम के पेश हुए जमानत दी थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो पाकिस्तान आ गए, उनको इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको 14 दिन की हिफाजती ज़मानत मिली और उसके बाद वो प्रोटोकॉल के साथ ही वफाकी हुकूमत के प्रोटोकॉल के साथ एहतसाब अदालत से भी ज़मानत ले गए और उनकी जो ज़मानत थी वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एफआईए का स्पेशल कोर्ट सेंट्रल है, वहाँ से भी उन्होंने अबूरी ज़मानत दायर की थी। आज उसमें समाअत हुई तो उसमें एफआईए की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो हमने सवालनामा दिया था, सलमान शहबाज शामिल तफ्तीश हो गए हैं और इन्होंने अपने जवाबात दे दिए हैं। उन जवाबात को हम देख रहे हैं और उसके साथ ही हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो पुलिस है और जो सलमान शहबाज जो मुलज़म है इस केस में, वो पेश हुए और मौसूल होने वाले सवाल नामों के जवाब जमा करवाए और जो इस पर मुकदमा की आइंदा समाअत जो है वो अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पर आप तफ्तीश मुकम्मल करें। और ये रमज़ान शुगर मिल केस है बेसिकली, जिसमें ये बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो एफआईए ने दायर किया था, जो बदकिस्मती से हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर एक कालक है। और मज़े की बात यह है कि ना एफआईए ने अपील दायर की है और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस लिया था। भले उस वक्त किन वजूहात की वजह से नोटिस लिया गया था और जिस जज साहब ने उस वक्त ये कहा था कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं सियासी शख्सियात के, उनको ख़त्म नहीं होना चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए, एक एक करके सारे केस बंद हो गए। उन्होंने रिकॉर्ड भी मंगवा लिया, उन्होंने और यूएसबी में भी रिकॉर्ड मंगवा लिया, सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली और एफआईए को कह दिया, नैब को कह दिया कि आपने इनके खिलाफ केसेस को बंद नहीं करना, इनके खिलाफ केसेस को आपने पेंडिंग रखना है। लेकिन सारे केस एक एक करके ख़त्म हो गए और केस ख़त्म होते जा रहे हैं, कुछ हो गए हैं, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा समाअत ना हो सकी और हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खामोश रही और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आज को नोटिस था उसको दोबारा केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना किया और वो मामला लटक गया। और इधर से तमाम जो मुलजमान हैं, जो हाई प्रोफाइल मुलजमान हैं जिनके बारे में आज को नोटिस लिया गया था, वो तमाम NRO 2 लेकर इंजॉय कर रहे हैं और हमारा जो निज़ाम है और हमारी जो अदालतें हैं वो इस सारे मामले पर खामोश देख रही हैं। इसी तरह जो केस है मटियारी मोटरवे का, जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे केस है, उसमें नैब की जानिब से जो अब ये ऐलान किया गया है कि मोटरवे करप्शन केस की तहकीकात मुकम्मल तौर पर खुद करने का फैसला किया है नैब ने। जब नैब, जो इस वक्त राना सनाउल्लाह के अंडर है, वो जब ये कहे कि हम सारे मामलात को खुद देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका कहीं ना कहीं जरदारी माफिया के साथ मामला तय हो गए हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने सिंध एंटी करप्शन के केस को नैब अदालत मुंतकिल करने के लिए खत लिख दिया। अच्छा, एंटी करप्शन, उस मजे की मैं आपको बात बताता हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, उसमें डीसी को भी गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जब ये मामला अदालत में गया, उनका जिस्मानी रिमांड हुआ, वो जुडिशल रिमांड पर जेल में चले गए।
تو اینٹی کرپشن کو کہا اس ڈی سی نے جو گرفتار ہوا تھا، اور باقی سندھ بینک کے کچھ جو ملازمین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک اے سی کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہمارے خلاف الزام ہے جتنے بھی ارب روپے کا یا کروڑوں کا، وہ ہم واپس کرنے کو تیار ہیں. اب اینٹی کرپشن قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی پلی بارگین کی کہ ملزمان کہیں کہ ہم نے چرایا ہے وہ ہم واپس کرنے کو تیار ہیں، ہمارے خلاف کیس ختم کر دیں. ایسی کوئی گنجائش ہے نہیں ہمارا جو اینٹی کرپشن کا قانون ہے. تو اس وجہ سے نیب قانون میں موجود تھی وہ گنجائش. یہ باقاعدہ ان کی ایک انہوں نے جو پلاننگ کے ساتھ یہ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ نیب ٹیک اوور کر لے ان کیسز کا جو حیدرآباد سندھ موٹر وے کیس ہے. اینٹی کرپشن عدالتوں سے وہ نیب عدالتوں میں آ جائیں. نیب عدالتوں میں کچھ لوگ نیب قانون کے تحت اور نیب ترمیم کے تحت ریلیف لے لیں گے، اور کچھ لوگ اپنے پیسے واپس لے کے ریلیف لے لیں گے، اور زرداری مافیا سارے کا سارا بچ جائے گا. چونکہ اینٹی کرپشن جو قوانین ہے وہ کمپلیکیٹڈ قوانین ہے، وہاں ملزم کو اس طرح عیاشی نہیں ہے جس طریقے سے اب نیب کے قانون میں ہے. اس وجہ سے چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے سندھ اینٹی کرپشن کے کیس کو نیب عدالت منتقل کرنے کے لیے خط لکھا ہے. چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ نیب نے کیس کی نوعیت دیکھ کر تحقیقات شروع کی ہیں اور بنیادی مقصد لوٹی ہوئی رقم برآمد کرنا ہے. ملزمان جنہوں نے 4 ارب روپے ہڑپ کیا بھلے وہ پیسے واپس دے دیں اور وہ چلے جائیں اور وہ باقاعدہ دوبارہ ان عہدوں پر بحال بھی ہو جائیں، لیکن مقصد برآمد کرنا ہے. خط کے متن کے مطابق سندھ اینٹی کرپشن نے کیس سابق ڈی سی مٹیاری عدنان رشید، اسسٹنٹ کمشنر منصور عباس اور دیگر کے خلاف دائر کیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ سندھ اینٹی کرپشن نے مٹیاری کرپشن کے حوالے سے سابق ڈپٹی کمشنر عدنان رشید اور ان کے خلاف جو کیس کیا تھا، اور جس اسسٹنٹ کمشنر منصور سے 42 کروڑ روپے واپس ملنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتار ملزمان ہیں ان کا کیس اور اسسٹنٹ کمشنر اور بینک افسر کی تحقیقات کا جو کیس ہے یہ جناب نیب کو آپ منتقل کر دیں، دیکھیں ہم کیسے انقلاب لے کے آتے ہیں. اور ان کی جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی اور جو سازش ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. فلودے اور پاپڑ والوں کے بعد معذور افراد کو بھی مافیا کا شکار ہو گیا، اور مافیا نے معافی نہیں دی. مافیا نے پہلے فلودے اور پاپڑ والوں کو گھیرا اور اب غریب معذور افراد بھی ان کے نشانے پر آ گئے. بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، اور جو اس میں سکر حیدرآباد موٹر وے میگا کرپشن کیس میں غریب معذور افراد کی شناختی کارڈ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ وہی زرداری مافیا کا کیس ہے جس میں پہلے زرداری مافیا اور آصف زرداری کے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس میں پاپڑ اور فالودے والے تھے. یہاں پر معذور افراد کو بھی نہیں بخشا گیا. ضلع نوشہرہ فیروز سے تعلق رکھنے والے 6 غریب معذور افراد کے شناختی کارڈ، اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی بائی دا وے ایسا ہو گیا، بلکہ 6 کے 6 معذور افراد ہیں ان کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے، جن کو امداد دینے کا جھانسا دے کر ان کی شناختی کارڈ کی کاپیاں حاصل کی گئیں اور پھر ان کے سندھ بینک میں اکاؤنٹس کھلوا کر ان میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی، جس میں ایف آئی اے بعد میں حرکت میں آیا اور مذکورہ غریب معذوروں کو شامل تفتیش کیا گیا. تو وہ رونے پیٹنے شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی بات کا پتہ نہ آتا، آپ ہمارے خلاف کیوں کارروائی کر رہے ہیں. غریب معذوروں نے بتایا کہ ان سے زکوٰۃ عشر کمیٹی کے چیئرمین نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شناختی کارڈ کی کاپیاں لی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے آٹا تک نہیں ہے، تو اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کیسے ہے. اس سارے معاملے پر وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ. پھر انہوں نے مظاہرہ کیا، پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. مظاہرین نے کہا کہ چیئرمین نے ایف آئی اے کے دفتر کے باہر تحقیقات کے لیے پہنچے اور احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم غریب لوگوں کے پاس کروڑوں کیسے آ گئے، ہمارا تو نام استعمال کیا گیا. یہ زرداری مافیا کا ایک خاص طرح کا سٹائل ہے، طریقہ واردات ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. منی لانڈرنگ کا لاہور کے جو بڑی سیاسی گھرانہ ہے، پرویز الہی کی جو مبینہ طور پر تیسری بیوی ہے، میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سائرہ انور کا نام آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں جو مبینہ طور پر الج کیا جا رہا ہے کہ سائرہ انور یہ تیسری بیوی ہے پرویز الہی کی. آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف جب کیس ہوا، کلثوم نواز کے خلاف کیس تھا، حتیٰ کہ جو مریم نواز کی دادی ہیں ان کے نام پر بھی 200 کنال انہوں نے جاتی عمرہ میں ان کے نام پر کروائی، اور نیب نے اس پر بھی تحقیقات شروع کی تھیں. جاوید لطیف کی والدہ کے خلاف 10 مقدمات تھے، چونکہ یہ جو سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے اپنے نام ٹرانسفر کرواتے تھے، تو انہوں نے کئی زمینیں اپنی والدہ کے نام پر ٹرانسفر کروائیں. جب اب کیس چلے گا تو وہ تو پھر سب کے خلاف چلے گا. تو یہ ایک اتنا جب رانا ثناءاللہ کا معاملہ بنا
اور پھر ان کی جو ان کے داماد کو اور بیٹی کے خلاف کیس بنا تو کہا گیا جی کہ دیکھو سیاسی انتقام، تو آپ کیوں اپنی بچیوں کے نام، اپنے بیویوں کے نام، ماؤں کے نام پر آپ غیر قانونی دھندے کے جو پیسے ہیں اس سے لی گئی جائیدادیں آپ لگواتے ہیں، یا ان کے نام پر اکاؤنٹس کھلواتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں؟ مریم نواز کا ہوا، اور اس کے بعد اب یہ لاہور کا جو بڑا سیاسی گھرانہ ہے، ایف آئی اے کی جانب سے سمپل اتنا کہا گیا کہ لاہور کے بڑے سیاسی گھرانے نے منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا ہے، اور اس میں سائرہ انور کا نام آیا ہے، جس کو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ پرویز الہی کی بیوی ہے۔ اس کے بعد ارم امین اور سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں مشتبہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ سائرہ انور، ارم امین کی طرح سنبل ریحان بھی ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ 6 جنوری کو طلب کیا گیا تھا، سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں اور ایف بی آر کی ڈیٹیلز طلب کی گئی تھیں۔ ایف آئی اے نے سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافوں اور مشتبہ ٹرانزیکشنز کے بارے میں سوالات کے جواب لکھے تھے۔ سنبل ریحان سے ایف آئی اے نے ارشد اقبال سے تعلق کی بھی تفصیلات طلب کی تھیں۔ ایف آئی اے کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جو سائرہ انور ہے یہ ان کے ساتھ ان کی ساتھی ہیں جن کے اوپر یہ 3 خواتین ہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور کا جو ایک بڑا سیاسی گھرانہ ہے، چونکہ اس وقت یہ لاہور میں سیٹل ہیں، اور سائرہ انور کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ پرویز الہی کی وہ مبینہ طور پر یہ الزام تھا کہ وہ بیوی ہیں، ابھی تک چودھری خاندان اس معاملے میں خاموش ہے، لیکن چونکہ طریقہ واردات مونس الہی کے خلاف کیسز تھے، پرویز الہی کے خلاف کیسز تھے، اور یہ جس طریقے سے ریلیف لیتے آئے ہیں، تو ان کے جو سیکٹری اسمبلی تھا پنجاب اسمبلی، یا وہاں پر جو نائب قاصد ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے نام پر اکاؤنٹس کھلوائے گئے تھے اور منی لانڈرنگ کی گئی تھی۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی افراد ہیں یا رہنما ہیں وہ اپنے گھروں کی جو بیویوں کے نام پر اس طرح کی ان کے نام سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔